مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا خوف، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوگا جب ہم خداوند کے خوف میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نقطے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کے پاک کلام کو کھولیں گے، استثنا اس کا 6 باب، اس کی 1 اور 2 آیات پڑھیں گے۔ یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہ حوالہ ہم نے لیا استثنا اس کا 6 باب، اس کی 1 اور 2 آیات۔ عہد عتیق میں بار بار خدا نے اپنے لوگوں کو خداوند کے خوف ماننے کا حکم دیا ہے، خدا سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے خوف میں رہتے ہیں تو ہم معجزاتی طور پر خداوند کی فرمانبرداری میں آگے بڑھتے ہیں، خداوند کی سکھائی ہوئی باتوں میں خداوند کی شریعت کو قبول کرنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ خداوند کے خوف رکھنے کے معنی کیا ہے؟ اگر وسیع معنوں میں اس کو دیکھا جائے تو خداوند کا خوف جو ہے ایک ایماندار کے خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں کئی باتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں کہ خدا محبت کرنے والا ہے، رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، مگر وہ پاک بھی ہے، منصف بھی ہے اور بھلا بھی ہے۔ اس کے لیے اگر ہم اس بات کے مطابق اس کے جو میں نے ابھی بتائی ہے، تو اس کے لیے اگر ہم حوالہ دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں مثال اس کا 2 باب، اس کی 5ویں آیت۔ اور خداوند کا خوف جو ہے وہ ہم کو اس حقیقت کو قبول کرنے کی طاقت دیتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انصاف اور پاکیزگی، خالص پن، کاملیت، کردار کی کاملیت اور بدی سے جدائی، ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر قائم ہونے کی ہم کو توفیق دیتا ہے، ہم کو طاقت دیتا ہے، اور ان تمام باتوں کو پرکھنے کی طاقت دیتا ہے جو ہم کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں، جو ہم کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ خدا کا خوف جو ہے ہم کو معجزاتی طور پر، ہم کو انڈائریکٹلی جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں کو پرکھنے کی ایک قوت، ایک طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم خداوند کے خوف کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں، اس کی پاکیزگی کا احترام کر سکتے ہیں، اس کی کاملیت کو تعظیم دینا، اور عظیم جلال، شان، پاکیزگی اور قوت کے خدا کے طور پر اس کو جلال دینے کے مترادف بھی خداوند کے خوف کو ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے خوف میں قائم ہوتے ہیں تو ہم اس کی پاکیزگی کا احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کامل تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عظیم جلال میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی قوت کو ماننے کی جو ہے ایک ہم معجزاتی طور پر یا انڈائریکٹلی جو ہے ہم ان چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں جب ہم خداوند کے خوف میں جو ہے ایک جو ہے قائم ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھ سکتے ہیں جب کوہ سینا پر خدا نے بنی اسرائیل کو جو ہے حکم دیا تھا کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ بات کروں گا، ٹھیک ہے، تو ادھر جو ہے بنی اسرائیل نے اس جو ہے بات کا تجربہ کیا خداوند کے خوف کا، کہ خداوند کی الہی ذات جو ہے اس کے جلال کی، اس کی شان کی اور اس کی قوت کی جو ہے انہوں نے ایک جھلک دیکھی۔ خروج اس کا 19واں باب، اس کی 16ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، سارا حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو خداوند کا حقیقی خوف ہے وہ ہم کو
یا ہم سب کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم نجات کے لیے صرف اسی پر ایمان اور بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہم میں سے ہم سب جو ہے ایک اس چیز کے متمنی ہیں کہ ہم کو روحانی نجات ملے، ہم کو وہ سکون ملے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو خداوند کا خوف ہوتا ہے وہ ہم کو اس قابل بناتا ہے، کیونکہ زبور نویس جو ہے وہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ یہ زبور 115 اس کی 11ویں آیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں، خدا سے ڈرنا اس پر توکل کرنا امید اور بھروسے کو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو خداوند کا خوف ہے وہ ہم میں ایک امید، ایک بھروسے کو جو ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں لوکا 1 باب اس کی 50ویں آیت اور زبور 103 اس کی 11ویں آیت، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے ہم میں ایک روحانی نجات کی ایک امید پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم سب جو ہیں ایک روحانی نجات کی طرف گامزن ہیں۔ اب جو خداوند کا خوف ہے وہ ہم کو اس بات کو تسلیم کرنے کی بھی قوت دیتا ہے کہ خداوند جو ہے گناہ کے خلاف غضبناک ہے، اور جو اس کے خلاف ڈٹائی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی شریعت کو توڑتے ہیں وہ ان سب کو سزا دینے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں 76 زبور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت، اور اس کے بعد ہم پیدائش اس کا 3 باب اس کی 8 سے 10 آیات دیکھیں تو جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا تو جب وہ خداوند سے خوف زدہ ہو گئے تھے تو وہ اس کی حضوری سے انہوں نے چھپنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور خدا کا نبی، خدا کا بہت ہی اچھا نبی اور اچھا پیروکار فرما بردار نبی حضرت موسیٰ جو ہے اس نے بھی اس بات کا جو ہے تجربہ کیا تھا جب اس نے 40 دن اور 40 رات جو ہے خدا کے حضور عبادت میں گزارے تھے۔ تو اس کا حوالہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں استشنا اس کا 19واں باب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ ہم خداوند کا خوف رکھیں کیوں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو خدا کا خوف رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ تمام چیزوں کا، تمام انسانوں کا خالق ہے، اور اس کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے اوپر کوئی خدا ہو سکتا ہے، اس سے اوپر کوئی بت ہو سکتا ہے، اس لیے ہم خدا کے خوف سے ہم کو تھوڑی سی ڈھیل مل جاتی ہے، تو یہ بات جو ہے قطعاً ہی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں خروج اس کا 20واں باب اس کی 18 تا 20، واز اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت، یونا اس کا 1 باب اس کی 11 تا 16، مرکز اس کا 4 باب اس کی 39ویں سے 41ویں آیات، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم کو خداوند کا خوف ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا ایک پاکیزہ ذات ہے، وہ گناہ کے خلاف غضبناک بھی ہے اور شفقت میں غنی اور رحیم اور معاف کرنے والا بھی خدا ہے۔ میکا اس کا 15واں باب اس کی 4 آیت ہم اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی جو ہے ایک دفعہ خدا کے خوف کا تجربہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ جو ہے خدا کی اس کاملیت کو، اس جلال کو دیکھنے کے بعد وہ اس بات سے جو ہے متضاد اس کے بارے میں سوچے کہ میں جو ہے خدا کے خوف میں نہیں زندگی بسر کرنا چاہتا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم خدا کے خوف میں قائم ہو جاتے ہیں، خدا کی پاکیزگی میں اپنے آپ کو خدا کی پاکیزگی کے جو ہے جھکا لیتے ہیں اس کے حضور، تو ہم اس کی برکات کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں زبور 130 زبور 130 اس کی 4تھی آیت، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب اس کی 24ویں آیت، اور زبور اس کا 34 زبور اس کی 9ویں آیت، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو خدا کے خوف میں قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ایماندار فرمانبردار لوگ خدا کے تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم خداوند کے خوف میں قائم رہ سکتے ہیں، اور خداوند کا خوف صرف ہماری شخصی زندگی تک قائم نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں بھی اس کو قائم رکھنے کی ایک کوشش کی جانی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی ان کو ایک
تربیت دینی چاہیے کہ ہم کو خدا کے خوف میں رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کے خوف میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم اس کی بہت زیادہ برکات کا تجربہ کرتے ہیں، ہم اس کے بہت زیادہ اس کی کردار کو سمجھنے کی ایک اہل جو ہے بننے کی ایک تجربہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہم کو خدا کے خوف میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اب جو سلیمان نبی ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سلیمان نبی کہتا ہے کہ لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ خداوند کا خوف جو ہے، یہ امثال اس کا 16واں باب اس کی 6 آیت ہے، خداوند کا خوف ہم کو بدی سے باز رہنے کی توفیق بھی بخشتا ہے، وہ انڈائریکٹلی ہم کو معجزاتی طور سے بدی سے باز رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کے خوف میں قائم رہتے ہیں تو ہم معجزاتی طور پر بہت سے ایسے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، بہت سے ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو ہمارے لیے لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھکا دیتے ہیں، جب ہم گناہ کے سائیڈ لیتے ہوئے خدا کے خلاف جو ڈٹائی سے کھڑے نہیں ہوتے، اس کی شریعت کو نہیں توڑتے، تو ہم پھر جو ہے اس کی بہت زیادہ برکات کا جو ہے ایک تجربہ کرتے ہیں۔ خدا کا خوف جو ہے وہ ہم کو ان تمام باتوں کی ایک تجربہ کرنے کی ایک دعوت دیتا ہے۔ تو آئیں آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم خدا کے خوف میں قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا ہم خدا کے خوف میں قائم رہنے کے برعکس اپنی زندگی تو نہیں گزار رہے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ لعنتوں کا باعث بن رہی ہے؟ آئیں ہم سب خدا کے خوف میں زندگی گزارنے کی ایک کوشش کریں۔ اور کیا ہی خوب کسی نے بات کہی ہے کہ جب ہم کو خدا کے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی گناہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے خدا کے خوف میں قائم ہو جاتے ہیں، ہم میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ڈر ہونا ایک ایماندار کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، خدا کے خوف میں قائم نہیں رہتے، ہم اس کے کردار کا، ہم اس کی برکات کا، ہم اس کی لاجواب معجزات کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ تو آئیں آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں اور خدا کے خوف میں قائم رہنے کی ایک کوشش جو ہے اپنی زندگی میں کر سکیں۔ مسیح خداوند ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔